ہمارے آج بھی ہندوانہ رسمیں ختم نہیں ہو رہی. دولت کی تقسیم پر، امیر غریب کی بنیاد پر اس معاشرے میں تقسیم موجود ہے. ہمارے دیہاتوں میں چودھری اور کمی کی بنیاد پر تقسیم موجود ہے. رعایا اور حکمرانوں کی بنیاد پر یہاں تقسیمیں موجود ہیں. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو منشور دیا وہ یہ تھا، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ کالے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں، گورے رنگ بھی اللہ نے بنائے. حکیم لقمان رنگ کے کالے تھے اور صورت اچھی نہیں تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بدصورت کیوں ہیں؟ تو حکیم لقمان نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ شکل میں نقص نکال رہے ہیں یا شکل بنانے والے میں نقص نکال رہے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا، اس نے کانٹا بھی اس نے پیدا کیا ہے، پھول بھی اس نے پیدا کیا ہے، چہروں کی رنگت اس نے بنائی ہے، کسی میں کوئی رنگ بھر دیا، کسی نے کوئی رنگ بھر دیا. تو رنگوں کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر کوئی افضل، کوئی اشرف، کوئی اعلیٰ، کوئی بد یہ نہیں ہے، بلکہ معیار جو دیا گیا وہ کیا تھا؟ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک وہی معزز ہے، وہی معتبر ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے بارے میں تاکید کی کہ وہ تمہاری زیر دست ہیں، ان کی ملک کچھ نہیں ہوتا اور کمزور ہیں، ان کے بارے اللہ سے ڈرنا. اور حضور نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی. پھر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حضور نے درس دیا کہ جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پیتے ہو انہیں پلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ. بعض لوگ ملازم کو، ماتحت کو جو ہیں وہ ہلکے کپڑوں میں کسن رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے، یہ ملازم ہے اور ہم باس ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین چیزوں کی تاکید کی. پھر حضور نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بار حضور نے تاکید کی کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہیں وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے. تو ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے حضور نے تاکید ارشاد فرمائی. پھر حضور نے تین باتوں کی تاکید فرمائی. پہلی بات، عمل میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ عمل کا خلوص ہی قبولیت کا سبب و ذریعہ ہے. اگر عمل میں خلوص نہیں تو کچھ بھی پلے نہیں ہے. دوسری بات، حاکموں کو وصیت کرنا، جو بادشاہ وقت ہوں، حاکم ہوں، ان کو خیر کی بات کہنا، ان کو بتانا، ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داری ہے قوم کے اوپر. تیسری بات کی حضور نے یہ وصیت فرمائی، لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہونا، الگ الگ ٹولیوں میں نہ بٹنا، لابیاں نہ بنانا، گروہ بندیاں نہ کرنا، جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، فرقہ بندی سے بچنا اور جماعت وحدہ کا ساتھ دینا. حضور نے فرمائی تابع السواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار، جو بڑی جماعت ہے، سواد اعظم ہے، ان کے ساتھ رہنا، جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. در ماہی دا چھوڑی ناہی، نہیں تے ہو جامے گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی. اس لیے لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قائم رہنا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے امت مسلمہ، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت. کہا ان دو چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ابن ماجہ، ترمذی اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. ان میں شعبان کی نصف شب کو جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا نور برستا ہے، اس امت کی بخشش کا جو بہانہ رکھا ہے اور اس امت کے گناہوں کو معاف کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے شب کو، اس کا ذکر ہوا. تو ہمیں ویسے تو ہر شب
ذکر و فکر میں ہی بسر کرنی چاہیے۔ کسی نے کہا تھا ہر شب شب قدر است اگر قدر دانی، اگر تو قدر جانے تو ہر شب ہی شب قدر ہے، اور اگر قدر نہ ہو تو لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر جیسی راتوں میں بھی لوگ محروم رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں خاص طور پہ اپنی طرف بلانے کے کتنے بہانے دیے ہیں تاکہ بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے گناہوں میں پھنسے ہوئے لوگ اس کی رحمت کی آواز پہ لپکتے ہوئے دوڑ کے آئیں اور اس کی رحمت سے اپنا حصہ وصول کریں، اور ماضی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ یہ شکر ہے کہ امت میں ان راتوں کو بیدار رکھنے کا سلسلہ موجود ہے، لیکن عموماً ہم نے ان مقدس راتوں کو بھی تقریباً کھلونا بنا لیا ہوا ہے، اور لیلۃ البرات کو اس قدر پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، جبکہ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان راتوں میں ذکر و فکر کے ساتھ، دعا و استغفار کے ساتھ، عبادات کے ساتھ بسر کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل میں اس رات کو گزارنا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک رسم کے طور پہ نہیں کہ ساری رات جاگیں اور ہم توبہ کریں، صبح ہماری زندگی کے معمولات وہی ہوں جو ایک دن پہلے ہوں۔ سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ سچی توبہ کی شرائط ہے کہ ما قبل سے توبہ کرے اور آئندہ ان کاموں کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، اور جب اس پہ قائم رہے گا تو پھر اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی کے تیور نہیں بدلتا اور ساری رات توبہ توبہ پکار اٹھتا ہے تو ایسی توبہ سے توبہ بھی توبہ توبہ کرتی ہے کہ یہ کیا تماشا کر رہا ہے۔ تو ہمیں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ سچی توبہ اپنے گناہوں سے کرنی چاہیے۔ زندگی کی قیمتی سانسیں اور لمحے اور گھڑیاں ہماری تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ کل جو بڑے طاقتور تھے آج وہ کمزور ہیں، کل جو جوان تھے آج بوڑھے ہیں، کل جو بچے تھے آج وہ جوان ہیں، آج جو بوڑھے ہیں کل قبر کا رزق بننے والے ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم اٹھنے والا اگلا قدم کہاں رکھ رہے ہیں۔ زندگی مختصر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موت کا وقت دیا ہے اللہ کی نظر میں، اس کے علم میں متعین ہے، لیکن ہمیں اس کی قطعاً خبر نہیں ہے۔ یہاں بوڑھے اور بچے اور جوان کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم موت کی وادی میں ہے یا ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہر رات کو توبہ کر کے سو، اس خیال سے کہ یہ زندگی کی کہیں آخری رات نہ ہو، اور ہر نماز کو ادا کرو اس خیال سے کہ کہیں یہ زندگی کی آخری نماز نہ ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی وفات کا اچانک اعلان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہم نے ابھی تو اس کو سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، لیکن وہ جہاں بھی ہے موت جب آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے سخت فکر مند ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کی حضور رجوع، توبہ اور انابت سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو ہر طرح سے جو ہے وہ منظم اور مرتب کرنا چاہیے۔